کا موضوع ہے عید میلاد النبی اور عظمت انسانیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ عید میلاد یقیناً یہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جلوہ گر فرما کر رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر فرمایا۔ یقیناً یہ انعام رب ذوالجلال کے تمام انعامات اور تمام نعمتوں اور تمام احسانات سے بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تمہیں رب کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ تو یقیناً جشن میلاد رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصیات دی، ان میں سے ایک خصوصیت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد جیسا کسی کا میلاد نہیں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اس میلاد کا تذکرہ موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میلاد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا فیض ویسے تو پوری کائنات کو ملا، لیکن سب سے زیادہ فیض جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے حاصل کیا وہ حضرت انسان ہے۔ رب ذوالجلال نے اگرچہ اپنی پوری مخلوق کو اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا فیض دیا، کائنات کی ہر چیز نے، ہر مخلوق نے میلاد سے کچھ نہ کچھ فیض ضرور حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ فیض رب ذوالجلال نے انسانوں کو دیا۔ تو جب فیض سب سے زیادہ انسان کو ملا تو پھر ضروری ہے کہ اس میلاد کا چرچا بھی سب سے زیادہ انسان کرے۔ ہر چیز میلاد کا جشن اپنے انداز میں مناتی ہے، لیکن انسان پر یہ زیادہ حق بنتا ہے جب اس پہ انعام زیادہ ہے، کرم زیادہ ہے، تو یہ اس نعمت کا، اس انعام کا سب سے زیادہ شکر بھی ادا کرے۔ تو محفل میلاد اسی چیز کا نام ہے کہ رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت اور احسان کا شکر ادا کرنا، اسے آج کے دور میں محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام مردوان کے سامنے جس وقت دیگر امتوں کا ذکر کیا کہ دیگر امتوں کو رب ذوالجلال نے کیا کیا دیا اور ان پر رب ذوالجلال نے کیا کیا انعامات کیے، دیگر امتوں کا ذکر کر کے جب صحابہ سن رہے تھے تو دل میں خیال آنے لگا کہ بنی اسرائیل کا جب تذکرہ ہوا تو ان میں یہ تذکرہ بھی تھا کہ
جنت سے پکا پکایا کھانا ان کے لیے رب ذوالجلال نازل فرماتا۔ تو جس وقت صحابہ نے دیگر امتوں کی یہ شانیں سنی، دل میں خیال آنے لگا کہ شاید ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے جن کے لیے جنت سے پکا پکایا کھانا رب ذوالجلال بھیج رہا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کی بات کو جان لیا کہ دیگر امتوں کا میں نے ذکر کیا تو ان کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہو رہا ہے، تو میرے محبوب فرمانے لگے انتم خیرھا واکرمھا الی اللہ۔ میرے صحابہ ان کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن رب ذوالجلال نے تمام امتوں سے زیادہ شانیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ آج تمہارے لیے پکا پکایا کھانا جنت سے نہ بھی آتا ہو، یہ ان کی ایک انفرادی اور ایک جزوی فضیلت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن فضیلت مطلقہ تمام امتوں پر رب ذوالجلال نے میری امت کو عطا کی ہے۔ انتم خیرھا، رب ذوالجلال کے ہاں تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، واکرمھا الی اللہ، رب ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ تکریم والا اور سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ نے تمہیں تمام امتوں میں بہتر امت بھی بنایا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت، تکریم اور مقام اور مرتبہ ساری امتوں میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔